پے نے تھوڑے پیر حق خطیب صاحب اخی جی کلندر دوراں ولی کامل پیر کامل سپہ سالار اور پتہ نہیں کیا کیا، لیکن اتنا بزدل اتنا ڈرپوک کہ بجائے اس کے کہ ہمارے چیلنجز کا جواب دیا جاتا، بجائے اس کے کہ جو سوالات ہم نے اٹھائے تھے ان کے کرتبوں پر، ان کے فراڈز پر، ان کے شعبدے بازیوں پر، ان کا کوئی جواب دیا جاتا، حضرت اب پاکستان کی عدالتوں کے پاس چلے گئے۔ ہیلو گائز، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ ریئیکٹ کرنے والے ہیں اقرار الحسن کی ویڈیو پہ۔ جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اقرار الحسن اور حق خطیب کا بہت پہلے کا پھڈا چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جو کرامت حق خطیب کہتے تھے، لیکن وہ بیسیکلی فراڈ تھا، ٹھیک ہے، جھوٹ تھا، انہیں کو بے نقاب کر رہے تھے۔ تو اب اقرار الحسن کے اوپر لگتا ہے کہ کوئی ایک پرچہ کرا دیا ہے، ٹھیک ہے، کوئی اپلیکیشن کر دی ہے انہوں نے عدالتوں کو کہ یہ بندہ میری ریپوٹیشن خراب کر رہا ہے، لیکن یہ ریپوٹیشن خراب نہیں کر رہا ہے، یہ پاکستان کی عوام کو بچا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو چلیے ویڈیو دیکھتے ہیں کیا حساب کتاب ہے، تو پھر انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے۔ السلام علیکم جناب، اے پے نے تھوڑے پیر حق خطیب صاحب اخی جی کلندر دوراں ولی کامل پیر کامل سپہ سالار اور پتہ نہیں کیا کیا، لیکن اتنا بزدل اتنا ڈرپوک کہ بجائے اس کے کہ ہمارے چیلنجز کا جواب دیا جاتا، بجائے اس کے کہ جو سوالات ہم نے اٹھائے تھے ان کے کرتبوں پر، ان کے فراڈز پر، ان کے شعبدے بازیوں پر، ان کا کوئی جواب دیا جاتا، حضرت اب پاکستان کی عدالتوں کے پاس چلے گئے اور منت کر رہے ہیں، ترلا کر لیں کہ مجھے اقرار الحسن سے بچائیں، اللہ کا واسطہ۔ یہ ایک نوٹس ہے جو حق خطیب صاحب نے ہمیں سرو کروایا، اس کے بارے میں ذرا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس میں انہوں نے استدعا کی ہے کہ اللہ کا واسطہ ہے جو پروگرام ہماری شعبدے بازیوں کو بے نقاب کرنے یا ہمارے فراڈز کو منظر عام پر لانے کے حوالے سے کیے جا رہے ہیں، ان کو روکا جائے۔ اور یہ استدعا کی گئی ہے کہ میری بے عزتی ہو رہی ہے، اس کو روکا جائے۔ یہ استدعا کی جا رہی ہے کہ میرے متعلق ڈیروگیٹری ریمارکس کو روکا جائے۔ تو جناب آپ کی بے عزتی نہیں ہو رہی، اس لیے کہ آپ کی کوئی عزت نہیں ہے، تو بے عزتی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو بتا سکے کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں لوگوں کی مشکلات حل کرتا ہوں، جو یہ کہتا ہے کہ میں اپنے عمل کی طاقت سے لوگوں کو شفا دینے کی اہلیت رکھتا ہوں، جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں کسی شخص میں موجود غیر مسلم جنات کا بھی سامنا کرتا ہوں، ان سے بھی لڑائی کرتا ہوں اور وہ بھی میرے تابع ہو جاتے ہیں، وہ شخص جو کہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ موبائل فون کے ذریعے بھی، ویڈیو کال کے ذریعے بھی میری شف سے لوگوں کو شفا مل جاتی ہے، لوگوں کی مشکلات کا ازالہ ہو جاتا ہے، وہ شخص اپنی مشکل کا ازالہ نہیں کر پا رہا اور اس کے لیے وہ ایک دنیاوی رستے کا یہ انتخاب کر رہا ہے، یعنی ایک عدالت کے پاس گیا ہے اور وہاں سے اس نے ایک نوٹس ایشو کروایا کہ خدا کا واسطہ ہے میرے متعلق پروگرامز کو رکوایا جائے۔ یہ حیثیت ہے، یہ اوقات ہے ان نام نہاد جعلی عاملین اور جعلی پیروں کی۔ تو جناب بجائے اس کے کہ ہمارے سیدھے سیدھے چیلنج کا جواب دیا، کوئی مشکل بات نہیں کی ہم نے یہ کہا کہ آپ کے وہ کرتب جنہیں آپ کرامات کہتے ہیں، مثال کے طور پر منہ سے کیلوں کا نکالنا، گولیوں کا نکالنا، سوئیوں کا برآمد کرنا، آنکھ سے زنجیر نکالنا یا موتی نکالنا، آپ کہتے رہے لوگوں کو ویڈیوز کے اندر، آپ دیکھ سکتے ہیں آپ ان کی ویڈیوز کو تلاش کر کے کہ جناب دیکھیں، آنکھیں کھول کھول کے دکھاتے رہے کہ اس کے اندر یہ موتی موجود ہے، اس کے اندر یہ زنجیر موجود ہے، کسی نے باہر سے نہیں ڈالے۔ آپ ہی کہتے رہے کہ جنات لوگوں کے اندر کیلیں اور چھریاں اور سوئیاں اور گولیاں داخل کر دیتے ہیں، اور میں چونکہ پیر کامل ہوں، میں اپنے عمل کی طاقت سے، میں اپنی کرامات کی طاقت سے ان گولیوں کو برآمد کرتا ہوں۔ ہم نے پوری پاکستانی قوم کو یہ بتا دیا ٹیلی ویژن کی سکرین پر، سوشل میڈیا پر، چوراہوں میں جا کے، بازاروں کے اندر جا کر کہ یہ محض فراڈ ہے۔ ہم نے بھی منہ سے کیلیں اور گولیاں نکال کر دکھا دی ایک نام نہاد مریض کے، ہم نے بھی آنکھ سے زنجیریں برآمد کر کے دکھا دی، آپ نے آنکھ سے ایک موتی برآمد کیا، ہم نے آنکھ سے 2 موتی برآمد کر کے دکھا دی، اور یہ ثابت کیا کہ یہ بجائے اس کے کہ ان اعتراضات کا یا ان سوالات کا کوئی جواب دیا جاتا، بجائے اس کے کہ ہماری اس پیشکش کا کوئی جواب دیا جاتا کہ ہم آپ کے پاس آ جاتے ہیں، آپ کے آستانے پر، آپ کے ماحول میں، آپ کے لوگوں کے درمیان، آپ کے کیمروں کی موجودگی میں، پاکستان کے میڈیا کے لائیو کیمروں کی موجودگی میں ہم بے نقاب کرتے ہیں آپ کے فراڈ کو، اور اگر آپ کے پاس اصلی کرامات ہے تو آپ وہ بھی دکھائیے۔ ہمارے لائیو کیمرے پورے پاکستان کو یار یہ تو دیکھیں نا، یہ تو اب پھر حق خطیب ہی اس معاملے پہ جھوٹ نظر آ رہے ہیں نا کہ لائک ہر چیز لائیو ہو جائے تو ٹیلی کاسٹ کریں گے آپ کی کرامات کو۔ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں احترام اور ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے، لیکن بجائے اس کے کہ آپ ان کرامات کو ثابت کرتے، اب آپ دوڑ گئے، آپ نس گئے، آپ بھاگ گئے، اور اب آپ عدالتوں کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن ایک فراڈ جو ثابت ہو چکا ہے، وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا
کہ میرے متعلق ڈیروگیٹری یا نازیبا ریمارکس نہ دیے جائیں. جو ایک فراڈ ہے ہم اسے فراڈ کہیں گے, جو شعبدے باز ہے ہم اسے شعبدے باز کہیں گے, جو جال ساز ہے ہم اسے جال ساز کہیں گے, جو جھوٹا جعلی عامل ہے ہم اسے جعلی عامل کہیں گے, اور پاکستان کی معزز عدالتوں میں اسے ثابت کریں گے, عدالتوں میں بھی ثابت کریں گے, پاکستان کے لوگوں کے سامنے بھی ثابت کریں گے. آپ سے التماس یہ حضور والا کہ دبک کر بیٹھنے کی بجائے, چھپ کر بیٹھنے کی بجائے بہادری کا مظاہرہ کریں نا. آپ تو یہ کہتے ہیں کہ میں تو جنات کا بھی مقابلہ کرتا ہوں, میں تو جو شیطانی طاقتیں ہیں ان کا بھی مقابلہ کرتا ہوں. تو جناب اگر خدا نہ خواستہ ہم کوئی منفی قوت ہے اور آپ کے مقصد کو جو کہ خدمت خلق ہم بتاتے ہیں اس کو آپ کوئی نقصان پہنچا رہے ہیں تو شف کیجئے, میری ویڈیو پر پڑھ کر پھونک دیں تاکہ میری کوئی زبان بندی ہو جائے. تو بجائے اس کے کہ آپ اس طرح کا ڈھونگ رچیں, ہمارے سیدھے اعتراضات کا جواب دیجیے. پاکستان منتظر ہے, پورا پاکستان آپ سے سوال پوچھ رہا ہے, اور آپ سے یہ درخواست ہے کہ خدا کے لیے مذہب کے گول نبوت کے کاز کے حوالے سے کیا کام کیا ہے, کتنی تقاریر ہے ان کی عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے, کتنی تقاریر یا گفتگو ہے ان کی مسئلہ ختم نبوت کے حوالے سے, کتنی احادیث انہوں نے ضمن میں پیش کی ہیں, کتنی قرآن کی آیات انہوں نے اس حوالے سے پیش کی ہیں, کتنی مدلل گفتگو کی ہے, کتنی دلیلیں انہوں نے دنیا کے سامنے پیش کی ہیں. محض نعرہ لگانے سے آپ مذہب کی آڑ نہیں لے سکتے اور نہ اس کی اجازت دی جائے گی. میں علماء اہل سنت سے بھی درخواست کرتا ہوں, میں مشائخ عظام سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ اللہ کا واسطہ ہے اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہے کہ ایک شخص کو یہ اجازت مت دیجئے کہ وہ ایک جانب تو ختم نبوت کی بات کرے اور محض بات کرے, اور دوسری جانب اپنے فراڈ, اپنی شعبدے بازیوں, اپنی جال سازیوں اور اپنے کرتبوں کا دفاع کرنے کی کوشش کرے مذہب کی آڑ میں اور عقیدہ ختم نبوت کی آڑ میں. سو میں کہتا ہوں کہ اس معاملے کو رہنے دیجئے ورنہ آپ بہت ساری مشکل میں پھنس جائیں گے. سیدھی سادھی بات ہے, آپ نے فراڈ کیا, آپ نے یہ کہا کہ میں منہ سے کیلے نکال سکتا ہوں اس لیے میں ولی کامل ہوں, آپ نے کہا کہ میں آنکھ سے زنجیر. خدا کے واسطے لوگوں کے پیچھے چھپنا بند کریں. آپ تو ان کی مشکلوں کو دور کرنے کا دعویٰ کرتے, اپنی مشکل کے لیے ان کا استعمال مت کریں. میدان میں آئیں, سامنا کریں میرے چیلنجز کا, بجائے اس کے کہ آپ بات کو گول گول گھمائیں, اور جتنا بات کو گول گول گھمائیں گے آپ کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوگا. سو فوکسڈ رہیے, اس موضوع پر بات کریں کہ آپ نے فراڈ کیا یا نہیں کیا, اس پر بات کریں. کرنے کے عوض آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے فراڈز کو, آپ کی شعبدے بازیوں کو, آپ کی جال سازیوں کو نظر انداز کر دیا جائے. اس پر بھی میں گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوں. چلیے بلائیے آپ بلاوڑا شریف پاکستان کے میڈیا کے لائیو کیمروں کی موجودگی میں, اس پر بھی بات کر لیتے ہیں. لیکن پہلے آپ کو یہ جواب دینا پڑے گا کہ آپ لوگوں کو پچھلے 12-15 برس میں بے وقوف کیوں بناتے رہے. لوگوں کو آپ اپنی ولایت, اپنی قلندری کا ثبوت, یہ کرتب دکھا کر کیوں پیش کرتے دیجئے. انشاءاللہ العزیز میں ڈرامہ کر رہے ہیں, یہ سارا جھوٹ, یہ فراڈ اور جال سازی کر رہے ہیں. کچھ چیزیں ہم منظر عام پر لے آئے پروگرام سریام کی توسط سے, جس میں لوگوں نے بتایا کہ لنگر کے نام پر کس طرح سے آپ کے چیلے وہاں لوگوں کو لوٹتے ہیں. لیکن انشاءاللہ العزیز آپ کی جائیدادیں آن لائن ریکارڈ کے ذریعے پنجاب ریونیو بورڈ کے, وہ بھی انشاءاللہ العزیز منظر عام پر لے کر آؤں گا. لیکن ذرا یہ الیکشن کی گہما گہمی ختم ہو جائے. میرا آپ سب سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ الیکشن کے خاتمے کے اگلے ہی ہفتے سے بھرپور طریقے سے تمام اعتراضات کا جواب دیا جائے گا. یہ جو کروڑوں اربوں روپے کی پراپرٹیز ہے, میں آپ سے پھر وعدہ کرتا ہوں پاکستان کے لوگوں سے ایک ایک پراپرٹی انشاءاللہ العزیز منظر عام پر لے کر آئیں گے. لیکن ہمیشہ کی طرح اس ویڈیو کے اختتام پر میں علماء سے, میں مشائخ سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے دین اسلام کا مذاق بنانے والے اس شخص کا راستہ روکنے کی کوشش کریں. خدا کے واسطے یہ اجازت مت دیں کہ ختم نبوت کے ایک شخص بات کرے. ضرور کرے, یہ ہر ایک مسلمان کا حق ہے, ہر ایک مسلمان کا فریضہ ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جال سازی کر کے, فراڈ کر کے, شعبدے بازی کر کے اس مقصد کو, اس کاز کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے. دنیا یہ دیکھے کہ ایک فراڈ آدمی اس طرح کی بات کرتا ہے. اس کے فراڈز کو رکوائیے, اس کی شعبدے بازیوں کو رکوائیے, آگے آئیے, ورنہ دین آپ کو معاف نہیں کرے گا, یہ امت آپ کو معاف نہیں کرے گی. ہاں تو گائس جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ اقرار الحسن نے جو ویڈیوز بتائی ہیں, اب وہی سین ہے نا کہ وہ بندہ جھوٹا ہے, ٹھیک ہے, وہ چلے گیا جی عدالتوں کے پاس کہ اس کو روکیے, میری وہ خراب کر رہا ہے ریپوٹیشن, لیکن وہی نا بےعزتی کر رہا ہے. جس کی عزت و بےعزتی تو اس کی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو باقی یار پھر وہی بات کہ مجھے آپ لوگ اپنے رائے دیجیے گا کمنٹ میں, ٹھیک ہے, کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ الیکشن کے بعد, جیسے کہ اب اقرار الحسن نے بتایا کہ الیکشن کے بعد سارا سین ہوگا, تو
क्या लगता है कि हक खतीब जो है वो इकरारुल हसन का सामना करेंगे या नहीं? तो देखते हैं, मुझे आप लोग कमेंट में बताइएगा। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।